اور یہ عظمت صرف اس لیے نہیں ہے کہ نبی خاتم کی اکلوتی بیٹی ہیں، وہ شرف ہے یقیناً، اس لیے نہیں کہ یہ طعنہ ابتر کا جواب ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے جناب سیدہ کا کہ مصداق انا اعطیناک الکوثر ہیں۔ یہاں کوثر سے مراد جناب سیدہ کونین ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور عظمت سیدہ کونین کے لیے خود ائمہ معصومین کا یہ ارشاد فرمانا کہ ہم ائمہ معصومین کائنات عالم کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں، ہماری سیرت ان کے لیے نمونہ عمل ہے، اور ہمارے لیے نمونہ عمل اگر کوئی سیرت ہے تو ہماری جدہ صدیقہ الکبریٰ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو یہ معظمہ کہ جن کی سیرت کے نورانی پہلوؤں کو انسان اگر بیان کرنا شروع کر دے تو خیمہ وقت کی تنابیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، لیکن جناب سیدہ کی عظمتوں کا حصار کرنا، ان کا شمار کرنا، ان کو شمار میں لانا ممکن نہیں ہے۔ لہذا عالمین کے رسول کے یہ چند جملے جو میں نے آپ کے سامنے تبرکاً دہرائے، اپنی ناراضگی اور راضی ہونے کا محور و مرکز جناب سیدہ کو قرار دیا، اور ایک جملہ ایسا عطا فرمایا کہ کائنات عالم میں اور کوئی باپ بیٹی کے بارے میں ایسا جملہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا، اور وہ جناب سیدہ کے القابات میں سے ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اے زہرا تو ام ابیہا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کیوں کہا؟ کیونکہ شفقتوں اور محبتوں کے سمبل کا نام ہے ماں۔ اگر محبتوں کا شمار کرنا ہو تو حوالہ ماں کی محبت کا دیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے بھی اپنی محبت کا اظہار انسان سے کرنا چاہا تو یہی سمبل استعمال کیا کہ اے حضرت انسان، میں جو تم سے محبت کرتا ہوں وہ محبت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ عالمین کے رسول نے اگر یہ ارشاد فرمایا کہ زہرا تو میرے لیے ام ابیہا ہے، تو پوری حیات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے ماں کی طرح شفقت عطا کی اپنے باپ کو، اسی طرح جیسے ماں نثار ہو جاتی ہے اپنے باپ پہ، اب جیسے ماں نثار ہو جاتی ہے اپنے بیٹے پہ، وہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو جناب سیدہ مداوع کرتی ہیں، اگر کوئی زخم لگتا ہے تو جناب سیدہ اس کی مرہم پٹی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو جناب سیدہ محسنہ رسالت ہے، مدافع رسالت ہیں، اور بی بی کا دوسرا جو بڑا اعزاز ہے کہ جناب سیدہ کونین مدافع نظام امامت ہے، کیونکہ بی بی کی شہادت آج یکم جمادی الثانی ہے، صرف 2 دن کے فاصلے پہ ہے بی بی کی شہادت کا دن۔
زہرا اپنے بابا کے غم میں بہت روئیں۔ کائنات عالم میں 5 انسان گنے جاتے ہیں کہ جو بہت روئے، جناب آدم روئے، جناب یعقوب روئے، جناب یوسف روئے، جناب فاطمۃ الزہرا روئیں، اور جناب رسول کی بیٹی کائنات عالم میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ بیت الحزن بنا کے دینا پڑا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو۔ لیکن برادران محترم، بابا کی جدائی کا غم، مولا علی کی تنہائی کا غم، حق کے خلافت چھن جانے کا غم، غدیر کے پیغام کو امت کے بھلا جانے کا غم، بھلا دینے کا غم، میراث ابیہا سے محروم ہونے کا غم، یہ تمام غم ہیں کہ جن غموں کے درمیان ہے جناب زہرا۔ لیکن یاد رکھیے، سب سے بڑا غم سیدہ کو اپنے شوہر کی تنہائی کا غم ہے۔ بس اسی ایک جملے پہ مصائب کے 2-4 جملے اس میں ایڈ کرتا ہوں۔ جب کہا نا جناب زہرا مرضیہ نے، اے ابو الحسن، سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، مولا علی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ اے بنت رسول، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، میں سلام کرتا ہوں تو مجھے اس کا جواب نہیں دیتے۔ میں پہلے بھی ایک مجلس میں، اور جب زہرا آئی ہے نا دیوار اور در کے درمیان، زخمی بھی ہیں سیدہ، محسن بھی شہید ہے، لیکن جب ہوش آئی، غش میں آ گئی نا، اور جب ہوش میں آئیں تو نہ اپنے زخمی پہلو کو یاد کیا، نہ اپنے شہید محسن کو یاد کیا، بلکہ آنکھیں کھول کر پہلا سوال یہی کیا کنیز سے کہ بتاؤ ابو الحسن کہاں ہیں؟ میرے آقا ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا بی بی، آپ کے شوہر نامدار کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ زہرا کو اپنے غم بھول گئے، اور زہرا نے جناب سیدہ کونین بس یہی غم لے کے زہرا اس دنیا سے گئی، چلی گئی بابے کا غم منانے والی۔ شوہر کی تنہائی پر مولا علی نے، اور غسل دینے سے پہلے ایک درد بھرا جملہ مولا علی خاموش کرا، جو بھی رو رہا ہے مولا سب کو تسلی دے رہے ہیں، لیکن جب غسل کا مرحلہ آیا، ایک دفعہ علی جیسے شجاع کی بھی چیخ نکلی۔ جناب ام ایمن نے کہا کہ مولا، ابھی تو آپ سب کو دلاسے دے رہے تھے کہ نہ روئیں، صبر کی تلقین کر رہے تھے، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے ام ایمن، زہرا نے مجھے آج تک اپنے زخمی پہلو کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ زہرا کا غم اتنا بڑا ہے، زہرا کے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ علی جیسے شجاع کو رلا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اپنے بابا کو مرثیہ سناتے ہوئے کہا تھا، بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی پہ جو مصائب آئے ہیں، اگر یہ دن پہ آتے تو یہ دن راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ یہ مصیبتیں آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بس زہرا نے مظلوم کربلا آج یکم جمادی الثانی ہے، 2 دن بعد خانوادہ نبوت میں قیامت کا دن ہوگا، 3 جمادی الثانی، اور مولا نے غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا،
سب بچوں سے کہا کہ آؤ ماں کو مل لو، آخر میں کہا حسنین کو آؤ حسن اور حسین اپنی ماں سے آخری ودا کر لو۔ مکتل کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جناب حسنین آئے اپنی ماں کی لاشے پہ، اپنی ماں کی میت پہ، جناب حسن مجتبیٰ اپنی ماں کے قدموں میں ہیں، جناب حسین علیہ السلام اپنی ماں کو چپکے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں زارو قطار، اور دیکھنے والے بھی رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے علی اپنے بچوں کو زہرا کی میت سے جدا کر لو، اس لیے کہ عرش پہ حور و غلمان فرشتوں میں بھی ماتم بپا ہو گیا ہے۔ کیوں نہ ہو عالمین کے رسول کی غم گسار دنیا سے چلی گئی، علی کی تنہائی کا ساتھ دینے والی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس لیے تو مولا نے قبر زہرا پہ یہ کہا تھا، زہرا پھٹے ہوئے جگر کے ساتھ تمہاری قبر کو چھوڑ رہا ہوں۔ زہرا، اور کہا تھا عالمین کے رسول کو، اے عالمین کے رسول آپ کی امانت آپ کو لوٹا رہا ہوں، آپ کو آ کے بتائے گی کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بر الہ